خون کے پیاسے تھے جو ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جانثاروں سے حضور کا مشورہ، اے محمد، اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، دشمنوں کو خور بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو برابر اطلاعات ملتی رہیں، سارا عرب آپ پر بکھرا ہوا ہے، ہر طرف سے آپ پر سیلاب کی طرح امڈ آ رہا ہے کہ مدینے کو تہس نہس کر دے، دنیا سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دے۔ اف، خدا کی پناہ، جس لشکر کے پیچھے عرب کی پوری طاقت ہو، پیارے نبی اس کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ اس کی غارت گری سے محفوظ رہنے کی کیا ترکیب کریں گے؟ اس کی بربادیوں کا سیلاب کیسے روکیں گے؟ پیارے نبی نے ساتھیوں کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا۔ سب نے ایک ہی مشورہ دیا، باہر نہ نکلا جائے، مدینہ میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی ایران کے رہنے والے تھے، وہاں کے کچھ جنگی طریقوں سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا، کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا خطرے سے خالی نہیں، کسی محفوظ جگہ پر لشکر جمع ہو، جدھر سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہو ادھر خندق کھود دی جائے۔ خندق کی کھدائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت پسند آئی۔ آپ اسی وقت ایک گھوڑے پر سوار ہوئے، کچھ مہاجرین اور انصار کو بھی ساتھ لے لیا، گھوم پھر کر مدینے کی جغرافیائی صورتحال کا جائزہ لیا، خندق کے لیے مناسب جگہ اور اس کی لائن متعین کی، حکم دیا جتنی جلدی ممکن ہو یہ کام شروع ہو جائے۔ فوراً مسلمان اس کام میں جٹ گئے، جلدی جلدی کدال پھاڑوں کا انتظام ہوا۔ بنی قریظہ کے یہودیوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، کھدائی کے بہت سے سامان وہاں سے آ گئے۔ مدینہ تین طرف سے پہاڑوں اور ناقابل عبور سنگلاخ زمینوں سے گھرا ہوا تھا، بس ایک شمال کی جانب سے کھلا ہوا تھا۔ اسی طرف خندق کھودنے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ کھدائی کا نقشہ آپ نے خود بنایا، پھر ہر 10 آدمیوں پر 20 میٹر زمین تقسیم کر دی۔ کھدائی کرنے والوں میں آپ خود بھی شامل تھے۔ آپ کو ساتھ دیکھ کر مخلص ساتھیوں میں اور جوش پیدا ہوتا اور وہ بے خود ہو کر کام میں لگے رہتے۔ جاڑی کی راتیں تھیں، 3 دن کا فاقہ تھا۔ بہادر مسلمان اسی عالم میں کھدائی کرتے، اپنے سروں پر مٹی ڈھو ڈھو کر کوہ صلا کے دامن میں پھینکتے، ادھر سے پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے اور خندق کے کنارے جمع کرتے جاتے، یا ضرورت پڑی تو دشمن پر برسانے کے کام آئیں گے۔ 3000 متبرک ہاتھ خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ رات اور دن کا ہوش نہ تھا، بھوک پیاس سب کچھ بھولے ہوئے تھے۔ 9 یا 10 دنوں کی انتھک جد و جہد سے یہ کام پورا ہو گیا۔ خندق خود کر تیار ہو گئی، جس کی لمبائی تقریباً 6000 میٹر تھی، چوڑائی لگ بھگ 5 میٹر تھی اور گہرائی 4 سے 5 میٹر کے آس پاس تھی، اور اب مدینہ بالکل محفوظ تھا۔ مدینے کا ایک پہاڑ ہے، کوہ صلا کے نام سے مشہور ہے۔ خندق اور اس پہاڑ کے درمیان میں ایک لمبا چوڑا میدان تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو اسی میدان میں ٹھہرایا اور کوہ صلا کو اپنی پشت پر رکھا۔ مدینے کا بچہ بچہ جوش سے سرشار تھا۔ فوج روانہ ہوئی تو باپ بھائیوں کی دیکھا دیکھی 9 عمر بچے بھی ساتھ ہو لیے۔ فوج میدان میں پہنچی تو آپ نے جائزہ لیا، جو 15 سال سے زیادہ عمر کے بچے تھے انہیں شرکت کی اجازت دی، جو ان سے کم تھے انہیں شاباشی دی اور سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ دشمن فوجیں مدینے کی سرحد پر۔ ہجرت کا 5واں سال تھا، شوال کا مہینہ۔ دشمن فوج کے ہراول دستے اب مدینے کے قریب دکھائی دینے لگے۔ ابو سفیان کو امید تھی محمد احد پر ملیں گے، آپ وہاں نہ ملے تو اس نے فوج کو مدینے کی طرف بڑھایا۔ مدینے کے قریب پہنچ کر اس نے پڑاؤ ڈال دیا۔ غطفان اور کچھ دوسرے قبیلے احد کے پاس ٹھہرے۔ دشمن فوج کی ٹولیاں مدینے کی طرف چلی کہ مسلمانوں کا کچھ حال معلوم ہو۔ وہاں پہنچے تو ایک نئی چیز دیکھی، ایسی چیز جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ ان کی عقلیں حیران تھی کہ یہ کیا، یہ تو خندق ہے، مدینے کی حفاظت کے لیے خندق کھودی ہے، تو کیا ہمارا لشکر اس پار نہ جا سکے گا؟ جس کے لیے اتنا جتن کیا گیا، جس کے لیے اتنے پاپڑ بیلے گئے، کیا وہ کام نہ ہو سکے گا؟ کیا یہ سارا کھیل بگڑ جائے گا؟ کیا محمد زندہ بچ جائے گا؟ ٹولیاں لوٹ لوٹ کر فوج میں آئیں، لوگوں کو یہ نامبارک خبر سنائی۔ جس نے سنا دنگ رہ گیا، بخدا
یہ تو بالکل نئی ترکیب ہے، عرب میں تو کبھی اس کا رواج تھا بھی نہیں۔ اسلامی فوج اپنی چوکیوں پر۔ مسلمانوں کو معلوم ہو گیا دشمن آ گئے ہیں، وہ اپنی چوکیوں پر چوکنا ہو گئے۔ کوہ صلا کے دامن میں ایک خیمہ نصب کیا گیا، سرخ رنگ کا خیمہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لائے، وہاں بیٹھ کر جنگ کا نقشہ بنایا۔ اسلامی فوج 3000 تھی، اس کو آپ نے کئی حصوں میں تقسیم کیا۔ کچھ ٹولیاں خندق کی دیکھ بھال پر مقرر کی۔ خندق کے جن حصوں پر زیادہ اندیشہ تھا وہاں خصوصی طور سے کچھ لوگوں کو پہرے پر لگایا، بقیہ فوج دشمن کے مقابلے میں صف آرا ہوئی۔ خندق کی طرف رخ تھا، تیر کمان ہاتھوں میں تھے۔